اگر وَإِذَا انقطع دمها لعشرة أيام جاز وطئها قبل الغسل، اگر کسی عورت کا خون 10 دن سے پہلے 10 دن پر ختم ہو، 10 دن پورے ہونے پر، تو غسل کرنے سے پہلے اس کے ساتھ وطی کرنا جائز ہے۔ اس سے پیچھے مسئلہ گزرا تھا کہ جس کو 10 دن سے کم پہ خون ختم ہو تو اس سے وطی کرنا جائز نہیں ہے، جب تک کہ یا تو ایک نماز کا وقت گزر جائے یا پھر وہ غسل کر لے۔ اب اس میں غسل کرنے سے پہلے وطی کرنا جائز ہے، لأن الحیض لا یزید علی العشرۃ، کیونکہ حیض 10 دن سے زیادہ نہیں ہوتا اور خون کے دوبارہ آنے کا احتمال بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر خون آئے گا بھی تو وہ حیض نہیں ہوگا، وہ استحاضہ ہوگا، اور استحاضہ میں وطی کرنا جائز ہے۔ جب ختم ہوا عورت کا خون 10 دنوں پر تو جائز ہے اس کے ساتھ وطی کرنا غسل سے پہلے۔ والطہر اذا تخلخل بین الدمین فی مدت الحیض فهو کالدم الجاری، کسی عورت کی عادت ہے 10 دن کے حیض کی یا 8 دن کی یا جتنے کی بھی، تو ان میں سے کچھ دن 1-2 دن حیض آیا، اس کے بعد کچھ دن نہیں آیا، پھر اس کے بعد حیض آیا، تو یہ درمیان میں جو خون نہیں آیا تو ان کو بھی جاری خون کی طرح شمار کریں گے، یعنی وہ دن بھی اس کے حیض کے شمار ہوں گے۔ جو دن حیض کے ہیں ان میں ان دنوں میں کچھ دن حیض آیا ہے، پھر کچھ دن نہیں آیا ہے، تو یہ جو کچھ دن اور پھر خون آیا ہے، تو یہ جو درمیان والے دن ہیں جن دنوں میں خون نہیں آیا، یہ بھی حیض کے ہی شمار ہوں گے۔ ان دنوں میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، اس کے جو پابندی ہیں وہ اس پہ لازم ہے۔ واشے میں لکھا ہے کہ اعلم ان الحیض قد یکون حکمی، اور حیض کبھی حکمی ہوتا ہے کبھی حقیقی ہوتا ہے۔ حیض حکمی سے مراد یہ ہوتا ہے وہ طہر جو حیض کی مدت میں 2 خونوں کے درمیان آئے، مطلب کہ ابھی جیسے مسئلہ بیان کیا کہ ایک دفعہ خون آیا، پھر کچھ دن 1-2 دن نہیں آیا، پھر اس کے بعد تو یہ جو درمیان والے دن ہیں جن میں خون نہیں آیا، تو کہتے ہیں کہ حکمن ہی ابھی تک حائضہ ہی شمار ہوگی، اس کو حائضہ ہی حکمن کہیں گے، اس لیے ان دنوں میں یہ اس پر پابندیاں لازم رہیں گی۔ فإن استیاب الدم جمیع المدت لیس بشرط، کہ تمام مدت میں مسلسل خون کا آنا یہ شرط نہیں ہے۔ اگر طہر کے ابتدا میں اگر 10 دن ہے مثلا، تو طہر کی ابتدا میں اور درمیان آخر میں خون آیا، درمیان میں نہیں آیا، نہیں ہاں، حیض کے دنوں میں جو ابتدا میں پہلے دنوں میں اور بعد کے دنوں میں آیا، درمیان میں خون نہیں آیا، تو پھر بھی اس کو ہم حکم حیض ہی شمار کریں گے۔ اب اس میں تفصیل بیان کی ہے امام اعظم سے، ایک روایت اس سے مختلف بھی ہے لیکن آسان صورت یہی بنتی ہے۔ اس میں حیض کے مسائل اس طرح کے ہیں کہ مختلف بیماریاں ہونے کی وجہ سے یا حیض کے آگے دن مختلف ہو جانے کی وجہ سے یا کسی اور بیماری کی وجہ سے حیض کی دنوں میں فرق آ جاتا ہے، اور اس میں یہ معلوم کرنا کہ حیض کا خون ہے یا نہیں کبھی مشکل ہو جاتا ہے بہت زیادہ۔ مثلا جن عورتوں کی باری ہے، مثلا دن متعین ہے ان کے کہ فلاں تاریخ کو ہر مہینے فلاں تاریخ کو حیض آتا ہے، اس وقت حیض شروع ہوا پھر درمیان میں ختم ہو گیا، یا وہ اس طرح سے محسوس ہوتا ہے خون ختم ہو گیا، اس نے اپنی طرف سے غسل کر لیا، اس کے بعد دوبارہ خون آیا تو اس کے کیا حکم ہوں گے۔ اس میں بہت تفصیل کے ساتھ ایک کتاب لکھی ہے، داوسلامی والوں نے کتاب چھاپی ہے خواتین کے مخصوص مسائل، اس میں صرف انہوں نے اس پہ بحث کی ہے، تقریباً کوئی خیال میں 70-80 صفحے کی یا 100 صفحے کی کتاب ہوگی، لیکن بہت سارے مسائل اس طرح کے ہیں جن میں بہت ساری عورتوں کے ساتھ ایسے مسائل پیش آتے ہیں جن کا حل میں نے بار شریعت میں ادھر ادھر کتابوں میں دیکھا تو مجھے نہیں مل سکا، جو ان کے ساتھ مسائل پیش آئے وہ صورت یعنی وہ جزی وہاں پہ نہیں ملی۔ تو اس میں انہی مسائل کی روشنی میں جو ہم پڑھ رہے ہیں یا جو دلائل ہیں ان کی روشنی میں ہمیں اس کا کبھی اندازہ لگانا پڑتا ہے اور اس کا حکم بیان کرنا پڑتا ہے، ورنہ اس میں کافی مشکل مسائل آ جاتے ہیں۔ تو مثال کے طور پر اس میں ایک مسئلہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک عورت کو حیض آتا ہے 7 دن، مثلا حیض شروع ہوا 3 دن جاری رہا تو ہم نے اس کو کہا کہ یہ حیض ہی ہے، اس کے بعد وہ ختم ہو گیا، حیض ختم ہو گیا، مثلا 3-4-5 دن 7 دن وہ گزر گئے، 8ویں دن پھر خون آ گیا اسے، ابھی تک 10 دن تو پورے نہیں ہوئے لیکن وہ جو 7 دن جو اس کی عادت کے تھے اس سے زائد ہو گیا ہے، تو اب اس میں فقہاء نے یہ کہا ہے کہ اب اس کی عادت بدل گئی ہے، لیکن عادت بدلے گی کب؟
جب 3 دفعہ 3 مہینے مسلسل اسے خون زیادہ آیا، مثلا 8 دن یا 9 دن آیا، تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ اب اس کی عادت جو ہے وہ بدل گئی ہے، پہلے 7 دن کی تھی اب 9 دن کی ہو گئی ہے۔ تو اس میں بھی کبھی ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ مثلا 3 مہینے مسلسل ایسے نہ ہو، 1 مہینے میں زائد ہو گیا، تو پھر ہم اسے کیا کہیں گے، اسے حیض شمار کریں گے نہیں۔ تو اس میں احتیاطاً یہی کرنا چاہیے کہ جب معلوم نہیں ہوا تو اسے حیض ہی وہ شمار کریں، ان دنوں میں نماز پڑھے نہ، لیکن ان دنوں کی نمازیں احتیاطاً قضا کر لے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ حیض کا خون نہ ہو اور اسے سمجھ نہیں لگی، اس وجہ سے ان دنوں میں وہ نمازیں احتیاطاً قضا کر لے۔ 10 دنوں سے کے قضا نہیں کرنے، کیونکہ نمازیں مشکل ہوتی ہیں اور اتنے دنوں قضا کرنا، لیکن ایک آدھ کی احتیاطاً قضا کر لینے میں حرج نہیں ہے۔ پھر یہ جو اچھا یاد آ جائے گا تو بتا دوں گا۔ وطور بیزن کہتا اگر ختم ہو گیا عورت کا خون 10 دنوں پر تو جائز ہے اس سے وطی کرنا غسل سے پہلے۔ وہ طہر جو کہ تخلل جو خلل ڈالتا ہے 2 خونوں کے درمیان حیض کی مدت میں، تو وہ جاری خون کی طرح ہی ہوتا ہے، مطلب کہ وہ بھی حیض کے دن ہی شمار ہوتے ہیں۔ اب اس پر طہر کے دن کتنے ہیں، اس پر حاشیے میں حاشیہ نمبر آگے بلکہ آ گئی، حاشیہ نمبر 17 آگے آ رہا ہے۔ اقل الطہر 15 یوما ولا غایۃ لاکثرہ، ہر مہینے میں طہر کے کم از کم دن 15 دن ضرور ہوتے ہیں، زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ مہینے کے 30 دن ہے یا 29 دن ہے، چاند کی اسلامی مہینے کی بات کر رہے ہیں، اس میں 15 دن لازماً عورت کے طہر کے ہوں گے، 15 دن لازماً طہر کے ہوں گے، اور اس سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ زیادہ کوئی حد نہیں مطلب یہ ہو سکتا ہے کسی کے 4 دن حیض کے ہوں، 5 دن حیض کے ہوں، تو باقی جو 25 دن ہے یا 24 دن ہے وہ طہر کے ہوں، اس طرح ہو سکتا ہے۔ اگر یہ جو بات بیان کی ہے کم از کم طہر کی مقدار 15 دن ہے، یہ اس مسئلے پر دلیل تو اس کی پڑھتے ہیں، کہ اس مسئلے پر اس لیے غور کرنا ضروری ہے۔ کسی عورت کو مسلسل خون آتا ہے، بالغ ہوتے ہوئے مسلسل اسے خون اس کا رکتا ہی نہیں، جیسے معذور خواتین ہوتی ہیں، جیسے آپ نے پڑھا جی کسی کو پیشاب کے قطرے آتے ہیں مسلسل رکتے ہی نہیں ہے، کسی کو خون آتا ہے مسلسل رکتا ہی نہیں ہے، تو اب اس میں وہ اس کے حیض کے دن کون سے ہوں گے اور اس کے طہر کے دن کون سے شمار ہوں گے؟ تو ایسی عورت کے لیے یہ کہا جائے گا کہ 15 دن تو کم از کم طہر کے ہیں نا، جب سے اسے خون شروع ہوا، تو اگر مثلا اس کی عمر ہوگی یہ بالغ ہونے کے قریب، مثال کے طور پر 9 سال 10 سال 11 سال عمر ہے، کم از کم آپ نے خود میں پڑھا کہ کم از کم جو عورتوں کے بالغ ہونے کی مدت ہے وہ عمر ہے 9 سال کی ہے، 9 سال سے پہلے کوئی عورت کہے کہ بالغ ہو گئی ہے تو اسے بالغ نہیں مانا جائے گا۔ اب مثال کے طور پر 9 سال 10 سال 12 سال اس کی عمر ہے، خون وہاں سے شروع ہوا، تو ہم یہ سمجھیں گے کہ اب وہ یہ اس کا حیض ہے اور بالغہ ہو گئی ہے وہ، اس وقت 10 دن اس کے، اب مثلا وہ خون مہینہ جاری رہا، ابتدا جب اس کی ہوئی ہے تو پہلے 10 دن کو حیض شمار کریں گے، اس کے بعد اگلے 15 دن جو ہے جب مسلسل خون جاری رہا تو ہمارے پاس کوئی اور طریقہ نہیں ہے اس کو معلوم کرنے کا، اب ہم یہ کہیں گے کہ حیض کا خون 10 دنوں سے زیادہ ہو نہیں سکتا، کو طہر کے کم از کم دن کتنے ہیں 15، اگلے 15 دن جو ہے ان 10 دنوں کے بعد اگلے 15 دن اس کے طہر کے ہیں، ان دنوں میں اس خون کو استعاضہ شمار کریں گے، وہ نماز پڑھے گی، چاہے وہ غسل کرے گی، غسل کر کے پڑھے یا پھر وہ وضو کر کے پڑھے، اگر وہ معذور ہے تو مسلسل ہر نماز کے لیے اسے وضو کرنا پڑے گا، 15 دن اس کے صرف طہر کے شمار ہوں گے، پھر مثلا خون ابھی تک جاری ہے، پھر اگلے 10 دن حیض کے شمار ہوں گے، 15 دن طہر کے ہوں گے، اس کا یہ حساب رہے گا۔ اور یہ جو معذور ہے ایک خاتون کے بارے میں، ایک صحابیہ، ان کے بارے میں تمام کتب حدیث میں حدیث موجود ہے کہ انہیں مسلسل خون آتا تھا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے عرض کیا حضور خون رکتا ہی نہیں ہے، میں نماز پڑھنے لگتی ہوں تو چٹائی پر خون گرا ہوتا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب پہچان نہیں ہو رہی تھی کہ اب یہ خون حیض کا ہے یا استحاضہ کا ہے، تو وہ پھر ہر نماز کے لیے، ایک تو وہ معذور ہے، معذور نے ظاہر ہے نماز، وہ ہر نماز کے وقت کے لیے اس نے وضو کرنا ہے، اس میں مسلسل خون جاری رہا تو پھر بھی نماز کی ہو جائے گی، جو عبادت وہ کرے گی اس کی نماز ہو جائے گی، اور اس کے بعد اگلے وقت کے لیے اس نے دوبارہ وضو کرنا ہے۔ اب ان کو یہ شک تھا کہ یہ خون حیض کا ہے یا، جب پتہ ہی نہیں چل رہا حیض کے دن کون سے، تو ہر خون کے بارے میں یہ احتمال بھی ہے کہ وہ حیض کا خون ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہے کہ استحاضہ کا سرکار نے انہیں غسل کرنے کو حکم دیا، وہ ہر نماز کے لیے غسل کرتی اور نماز پڑھتی، اس میں اس وقت میں وہ نماز پڑھتی، پھر اگلا وقت آتا پھر غسل کرتی، اس طرح سے انہوں نے نمازیں پڑھی پھر۔
تو اس طرح سے مسائل ہو سکتے ہیں۔ اب اقل الطہر لکھا ہوا اقل الطہر الفاصل بین الدمین، دو خونوں کے درمیان جو کم سے کم جو فاصلے کا خون ہے وہ منقول ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ 15 دن ہے۔ اب حدیث پاک میں 15 دن کے لفظ موجود ہے، کہتے ہیں لأن العقل لا اهتداء له في المقدرات ومنصبه اجل من منصبه اجل من الكذب والخراف۔ کہتے ہیں جب رسول اللہ علیہ السلام نے 15 دن بیان کیے ہیں تو جہاں رسول اللہ علیہ السلام کوئی عدد بیان کر دیں، تعداد بیان کر دیں، تو یہ تعداد عقل سے بیان نہیں کی جا سکتی۔ ہم نے پیچھے حدیث میں آپ نے یہ پڑھا ہے، قدوری میں یہ قانون آیا تھا کہ بیان کیا تھا آپ کو، اصول حدیث کا قانون ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کے صحابہ کسی جگہ پر کوئی تعداد بیان کریں، کوئی عدد بیان کریں، تو وہ لازمی انہوں نے رسول اللہ سے سنا ہوگا تو وہ بیان کر رہے ہیں، کیونکہ اگر ایک بھی عدد آگے پیچھے ہو جائے تو جھوٹ ہو جاتا ہے۔ مثلا آپ 15 کو 16 کو 15 نہیں کہہ سکتے اور 14 کو 15 نہیں کہہ سکتے، تو 15 ہی ہوتا ہے۔ جب 15 دن آئے حدیث میں، اگر صحابی بھی بیان کرے تو اسے ہم مانیں گے کہ رسول اللہ سے انہوں نے سنا ہوگا تو بیان کیا۔ جب خود رسول اللہ نے بیان کیا تو کہتے ہیں رسول اللہ کا منصب اس سے بلند ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کبھی کذب اور جھوٹ ظاہر ہو، اس لیے جو رسول اللہ نے فرمایا تو وہ 15 دن ہی رہیں گے۔ اس پہ عقل سے ہم بیان نہیں کر سکتے کہ کون سے دن حیض کے اور کون سے اس کے ہیں طہر کے ہیں۔ رسول اللہ نے بیان کیا تو بس وہی دن ہوں گے۔ اب اس میں اس قدر ان مسائل میں احتیاط کیوں کی جائے گی؟ کیونکہ طہر کے ساتھ اور حیض کے ساتھ نماز کا اہم ترین جو فرائض ہے، نماز اور روزہ اور حج، ان کا تعلق ہے۔ بس عورت حج کے دنوں میں حائضہ ہو جاتی ہے، اس نے طواف فرض جو ہے، طواف افادہ جو ہے وہ اس نے حرم پاک میں کرنا ہے۔ حرم پاک بیت اللہ شریف جو مسجد حرام میں ہے، اب اس کے لیے حج کے لیے بھی ضروری ہوا اسے معلوم ہونا، حیض اور طہر کے یہاں معلوم ہونا اس کے لیے ضروری ہے کہ جو اسے خون آ رہا ہے استحاضے کا ہے یا حیض کا ہے۔ اس طرح سے روزہ فرض ہے، روزہ اس نے رکھنا نہیں رکھنا، اگر روزہ جان بوجھ کر بندہ چھوڑ دے، وہ یہ معلوم نہ کرے کہ حیض کے دن ہے، یہ حیض کا خون ہے یا طہر کا، روزے نہ رکھے، جی کیا پتہ حیض کا ہو، تو وہ گناہ گار ہوگی، کیونکہ اس نے فرض کو جان بوجھ کے چھوڑا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ استحاضے کا اور اس نے روزہ رکھنا تھا، روزہ اس نے چھوڑ دیا، وہ گناہ گار ہوگی۔ حضور نے فرمایا ایک دن کا روزہ اگر رمضان کا کسی نے چھوڑ دیا بغیر عذر کے، وہ ساری زندگی روزے رکھتا رہے تو اسے ایک روزے کی برابری نہیں کر سکتے، تو اتنا بڑا نقصان ہوگا اس کو۔ اس لیے ان مسائل کو جاننا پڑھنا تفصیل کے ساتھ ان کو اور ان مسائل کا حل بتانا یہ ضروری ہے۔ عام طور پہ جو جاہل عورتیں انہیں صرف سے غرض ہی نہیں، جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی ہوتی، انہیں کیا اس سے غرض کہ وہ پاک ہیں یا ناپاک ہیں، کیا ہے ان کو؟ تو جنہوں نے نماز پڑھنی ہے اور نماز کا جنہیں خیال ہے، مسلمان تمام خواتین کو کرنا چاہیے، تو اس میں ان مسائل کو تفصیل کے ساتھ ان کے لیے پڑھنا ضروری ہے۔ وہ ایک کتاب ہے عورتوں کے مسائل، وہ 2 جلدوں میں خاتون نے لکھی ہے، بہت تفصیلی مسائل ہے۔ گھروں میں بھی وہ اس طرح کی کتابیں دیں، یہ خواتین کے مخصوص مسائل جو ہے اس طرح کی کتابیں گھروں میں دیں، جو خواتین خود بہنیں بیٹیاں خود پڑھ سکتی ہیں، تاکہ وہ ان مسائل کو، انہیں کوئی معلوم نہیں ہے، بس ہمارے ہاں چل رہا ہے حلال حرام جس طرح سے مرضی چل رہا ہے اور کوئی پتہ نہیں ہے، شادیاں ہو جاتی ہیں انہیں مسائل معلوم نہیں ہوتے، تو اس سے پہلے انہیں نماز کے روزے کے بارے میں اس عبارت کے لیے تو یہ طہارت کا ہونا ضروری ہے، پھر قرآن کی تلاوت کے لیے۔ اگر میں ادھر کالج پڑھاتا ہوں تو کالج میں وہاں پہ آ گئی موضوعی ترجمہ قرآن ہے، اس میں قرآن پاک ہم نے پڑھانا ہے۔ اب انہیں قرآن صحیح پڑھنا انہیں آتا نہیں، میں ان سے قرآن سننا چاہتا تھا، ان سے سنوں، میں نے کچھ لوگوں سے سنا، ایک دن تو میں نے سن لیا تو مجھے یہ نہیں پتا، میں نے کہا بھائی نہیں کیا پتا مسئلہ ہی نہ معلوم نہ ہو، تو میں ان سے قرآن سن رہا ہوں اور یہ حیض میں پڑھتی رہے، غلط پڑھتی رہے قرآن پاک، تو یہ گناہ گار تو میں نے ہونا اس میں۔ تو اس طرح کے مسائل ہمارے ہاں جن خواتین کو مسائل نہیں معلوم، تو پھر میں نے انہیں کہ نصاب المومنات جو ہے، ویسے میں نے انہیں مسائل کچھ طریقے سے بتائے انہیں، لیکن نصاب المومنات میں نے خاص طور پر انہیں دی اور سب بچوں کو دی کہ آپ نے پڑھنی ہے کتاب، تاکہ اس کے ذریعے شاید انہیں کچھ احساس ہو کہ ہم نے مسائل پڑھنے اور ہمارے لیے ضروری ہیں۔ پھر میں نے کچھ لوگوں کو جنتی زیور میں نے انہیں دی، تو یہ کتابیں پڑھنے کے لیے ہم نے خود دینی ہے، یہ لوگوں کے آسان کتابیں خود گھروں میں رکھ دیں گے تو پڑھیں گے تو انہیں معلوم ہوگا مسائل کا۔ ایک اور کتاب ہے کراچی کے مفتی صاحب ہیں، خواتین کے جدید شرعی مسائل، ابھی وہ چھپی ہے، بہت اچھی کتاب ہے وہ بھی۔ اس طرح کی کتابیں 2-3 ہر گھر میں موجود ہونی چاہیے، لازمی ہے ان کے لیے۔ تو وہ طہر جو کہ تخللہ، جو کہ 2 خونوں کے درمیان آتا ہے مدت حیض میں، تو وہ قد دم الجاری، یہ جاری خون کی طرح،
اور بہت سارے مسائل ہیں خواتین کے جو ہمارے یہاں جن کا ہمیں احساس نہیں ہے. مثلاً ہمارے یہاں بازار میں بہت ساری چیزیں عورتوں کی ضرورت ہوتی ہیں جو انہیں بازار میں جا کے لینا ہوتی ہیں، اور بازار میں ہمارے پاس دکانوں پہ تو مرد بیٹھے ہوتے ہیں. ہمارے گھروں سے خواتین جاتی ہیں نا چیزیں لینے کے لیے، اور وہاں پہ دکانوں پہ مرد ہوتے ہیں. وہ چیزیں جو وہ اپنے گھر والوں، اپنے بھائیوں یا اپنے خامن یا اپنے باپ کے سامنے جو چیزیں وہ جن کا وہ اظہار نہیں کر سکتی، سامنے نہیں کر سکتی ہیں، لیکن وہ دکانداروں سے انہیں لینا پڑتی ہے، ان کی مجبوری ہے. اب وہاں شہروں میں ایسی دکانیں ہونی چاہیے جو عورتوں کے پاس یہ چیزیں ہوں، جو عورتیں عورتوں سے جا کے خریدیں. یہ باہر تو دوسرے ملکوں میں تو ہے یہ، لیکن ہمارے یہاں پاکستان میں نہیں ہے. یا تو گھروں میں اس طرح کی چیزیں موجود ہوں، گھروں میں عورتوں نے دکانیں بنائی ہوئی ہوں جو وہاں سے محلے میں، ہر محلے میں ہو جہاں سے خواتین جا کے ان سے وہ چیزیں لے سکیں. مثلا عورتوں کے لیے مختلف، جیسے مثلا یہ بچوں کے لیے پیمپر خریدتی ہیں، اس طرح حیض کے دنوں میں مختلف کپڑے بنے ہوئے ہیں وہ عورتیں خریدتی ہیں. اس طرح سے اور چیزیں مختلف عورتوں کے پہننے کے لیے ہیں جو انہیں بازار سے لینا ہوتی ہیں. اب وہ بازار میں لینے کے لیے جاتی ہیں، دکانوں پہ تو مرد بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ یہ چیزیں لینا بھی، مرد لینے کے لیے جائیں گے تو مردوں کے لیے مسئلہ ہوگا، عورتیں انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہم نے کیا چیز لے کے آنی ہے، اور عورتیں لینے کے لیے جائیں گی تو آگے غیر محرم مرد ہیں وہ ان سے چیزیں لیتے ہیں. اس لیے بہت سارے مسائل ہیں ہمارے معاشرے میں جن کے لیے ضرورت ہے کہ گھروں میں، ہر محلے میں خواتین نے گھروں میں دکانیں رکھی ہوں، دکانوں میں اس تک چیزیں رکھی ہوئی ہوں. جی، طہور کی کم از کم مدت 15 دن ہے. ولا غایت علی اکثر ہی، سب زیادہ سے زیادہ